أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولا فخر موجودات رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملجانا محمد معدن جود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے بحیثیت قوم ساری دنیا کی قیادت کے لیے اور دنیا کو بھلائیاں نیکیاں سکھانے کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے امت محمدیہ، تم سب سے بہترین ہو، ساری امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو، سب سے بہتر ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں لوگوں کے لیے اللہ نے اس لیے پیدا کیا، اس لیے تم دنیا میں پیدا کیے گئے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکو۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے فکر کے اندر، ہمارے ہر عمل کے اندر، ہماری سوچ کے اندر یہ دو باتیں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اگر ہم مومن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہر جگہ ہر مقام پر یہ دو باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا طریقہ اپنانا ہے، انہیں اچھے راستے دکھانے ہیں اور انہیں اچھا بہترین مشورہ دینا ہے۔ اور دوسری چیز، ہر وہ برائی اور ہر وہ کمی، ہر وہ نقصان جو ہمارے سامنے واضح ہو، ہمیں خود بھی اس سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آدمی خود نیکیاں کرے اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرے، خود برائی سے بچے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر ہر شخص اس فارمولے پہ عمل کر لے، آپ سوچئے کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس دنیا میں کتنا پیار ہوگا، کتنی اپنائیت ہوگی، لوگوں میں کتنا اتحاد ہوگا، ماحول کتنا سازگار ہوگا اور ہر طرف امن کا دور دورہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ساری دنیا کو یہ باتیں سکھائیں اور لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم نے ایک مزاج یہ بنایا ہے کہ ہمیں اب تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ پہلے یہ مزاج تھا بھی کہ دین کی طرف لوگ راغب تھے، اب تو دین سے بھی دوریاں عام بات ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے، نہ تو ہم دیندار رہ گئے اور نہ ہم دنیا دار رہ گئے۔ معاذ اللہ، دیندار تو بہرحال بہت کم لوگ ہیں، اور جو دنیا دار ہیں وہ دنیا میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے دین، اپنی شریعت اور اپنے تہذیب کے دائرے سے بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا دونوں میں بھلائیاں نصیب فرمائے اور دونوں میں لوگوں کی قیادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمیں دنیا کے کسی معاملے میں کچھ بھی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقتصادیات کا معاملہ ہو، معاشیات کا معاملہ ہو، سیاسیات کا معاملہ ہو، لوگوں کے سماجک معاملات ہوں، اس سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہماری خدمات بہت محدود ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ اسلام چند لوگوں کے لیے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام اور مذہب اسلام کے قوانین کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں کتنی برکت تھی اس میں، اور نبی کی دعوت کتنی خوبصورت تھی کہ حضور کی دعوت کو صحابہ کرام نے جب دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو صرف 65 سال کے اندر اسلام دنیا کے شرق سے لے کے غرب تک پہنچ گیا، اور ہر طرف جہاں کہیں اسلام پھیلا، جہاں کہیں اسلام پہنچا، امن کا دورہ ہو گیا، لوگوں کو انسانیت کا سبق ملا۔ جو مظلوم تھے، جو ستائے جا رہے تھے اور جنہیں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا، اسلام نے انہیں وہ امن عطا کیا کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پہ فخر کرنے لگے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہنا یہ ہے کہ اسلام ایک سچائیوں کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام ہر معاملے میں لوگوں کی قیادت کرتا ہے۔ اب ہم بحیثیت مسلمان اگر دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیں اور ہر معاملے میں اپنے آپ کو کنارے کرتے رہیں تو ہم خود بخود کنارے ہو جائیں گے اور دنیا بہت آگے نکل جائے گی۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اسلام نے ساری دنیا کو سیاست کرنا سکھایا، اسلام نے سلطنت کے امور سکھائے ہیں، اسلام نے باقاعدہ دنیا کی قیادت کی ہے۔ ہر معاملے میں کوئی ایسا میدان، کوئی ایسا راستہ اور کوئی ایسا منہج آپ کو نہیں ملے گا جہاں اسلام نے لوگوں کی قیادت نہ کی ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے واقعات کو بیان فرمائے، صالحین کی زندگیوں کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑے بڑے قائد بھیجے اور ان کی زندگی سے کیسا امن دنیا کے اندر آیا، کیسا انہوں نے انتظام کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو قرآن مجید ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے کہیں الماری کے اوپر یا کسی مخصوص جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ کاش ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اس کے ترجموں کو پڑھتے اور اس کی تفسیر کو پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اسلام نے ابتدائی دنیا سے لے کر جب سے انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تبھی سے وہ انسانوں کی صالح قیادت کے لیے سب سے بہترین نمونے عمل پیش کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، قرآن مجید میں سورہ یوسف کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر سورہ یوسف میں بڑی تفصیل سے کیا اور اسے احسن قصص فرمایا کہ تمام واقعات اور تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بیان فرمائی ہیں قرآن مجید کے اندر، اس میں قرآن مجید نے سورہ یوسف میں جو واقعات بیان فرمائے
اسے احسن قصص فرمایا۔ بہترین واقعات ہیں، بہترین اس میں نصیحت ہے انسانی زندگی کے لیے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ اسے تفصیل سے قرآن مجید میں ہی پڑھیں، میں صرف چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا ایک وقت وہ بھی گزرا جب آپ مصر کے بازار میں لا کر کے بیچے گئے، جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بہت کم تھی اور آپ کو ایک قافلہ کنویں سے نکال کر کے لاتا ہے اور مصر کے بازار میں بیچا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا وہ آپ کے اوپر فدا ہو جاتا۔ بڑا ہی حسن عالم افروز اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جب مصر کے بازار میں آپ بیچے گئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ پر بولی لگنے لگی، اور لگتے 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 اتنی بولی لگی، اتنی زیادہ کہ سارے خریدار خاموش ہو گئے، اور جو عزیز مصر تھا، جو مصر کی حکومت کو چلاتا تھا، اسی نے آپ کی قیمت کو ادا کیا اور خرید کے وہ اپنے گھر لایا۔ وقت اور حالات بدلتے رہے، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ آپ کو جیل جانا پڑا، اور 12 سال کا زمانہ آپ نے جیل میں کاٹا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت تھی، کیونکہ جیل میں جو لوگ تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی ان کی قیادت فرمائی، ان کو رہنمائی فرمائی، انہیں دین سکھایا، انہیں نماز سکھائی، انہیں سچائی سکھائی، انہیں صدقہ کرنا سکھایا، انہیں بیماروں کی عیادت سکھائی، انہیں اخلاق نبوت سے ایسا آراستہ و پیراستہ کیا کہ وہ جیل میں گئے تھے، وہ چور تھے، ڈاکو تھے، بدماش تھے، دنیا کے جرائم میں وہ گھرے ہوئے تھے، مگر حضرت یوسف کی جب صحبت ملی اور وہ حضرت یوسف پر ایمان لائے، آپ کی صحبت سے وہ اس زمانے کے اولیاء بن گئے۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں پیش کی ہیں۔ یہ اسلام کی سچائی ہے۔ ہر میدان میں، ہر جگہ وہ لوگوں کی قیادت کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، اچھی زندگی دیتا ہے، اچھی فکر دیتا ہے، اچھی سوچ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال کے بعد آپ جو نکلے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ بادشاہ وقت نے خواب دیکھا، ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اور اس نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، اور وہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں دیکھی، گیہوں کی 7 بالیاں ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی۔ بادشاہ نے یہ جب خواب دیکھا تو اپنے سارے دربار میں جتنے دانشور تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، سب کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر بیان کر سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بیان کرو۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اب وہ تو خود جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے اٹکل پچو سے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لاسٹ میں ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ خواب کی تعبیریں ہم نہیں جانتے، یہ پریشان کن خواب ہے اور اس کی تعبیر کو صحیح معنوں میں ہمیں معلوم نہیں۔ مگر انہی میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور وہ کچھ دنوں کے لیے کسی جرم کی سزا کے لیے وہ جیل میں اس وقت تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ وہ حضرت یوسف کو جانتا تھا کہ یہ خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر ہیں، تو اس نے کہا کہ بادشاہ ایک شخص میری نظر میں ہے، اگر تو بتائے تو میں اس کے پاس جا کر کے تیرے خواب کی تعبیر لے کے آؤں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ دیکھو تیری سلطنت میں 7 سال ایسے آئیں گے جس میں خوب بارش ہوگی،
خوب پیداوار ہوگی، کھیتیوں میں خوب پیدائش ہوگی اور غلے خوب زیادہ ہوں گے، اور اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ آسمان سے ایک قطرہ بارش بھی نہیں ہوگی، ہر طرف قحط سالی ہوگی، ساری کھیتیاں سوکھ جائیں گی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ 7 موٹی گائیں تم نے دیکھی اور 7 سوکھی گائیں دیکھی، اور وہ 7 سوکھی گائیں ان 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے۔ تو بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بہت پسند آئی اور اس نے کہا کہ واقعی میرے خواب کی یہی تعبیر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آخر یوسف کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ وہ بغیر خطا اور گناہ کے جیل میں ہیں۔ بادشاہ نے کہا اتنا دانشور انسان، اتنا پڑھا لکھا، ایسا اخلاق مند اور اتنے زیادہ علم رکھنے والا جیل میں رہے، یہ بہت ہی زیادہ محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اس نے اپنے دستے کو بھیجا، شاہی لباس بھیجا، بڑے کر و فر کے ساتھ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلوا کر کے اپنے دربار میں بلوایا، اور ان الفاظ میں اس نے کہا کہ انہیں لے کے آؤ تاکہ میں اپنے لیے انہیں چن لوں، یعنی اپنے سارے معاملات ان کے حوالے کر دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے نکلے ہیں، آپ کی عمر شریف اس وقت 30 سال ہو چکی تھی، آپ باہر آئے اور جب بادشاہ کا سامنا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے، بادشاہ جبکہ 70 زبانوں کا ماہر تھا مگر حضرت یوسف نے اس سے عربی میں بات کیا، وہ عربی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے عبرانی میں بات کیا، وہ عبرانی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جو زبان تمہیں آتی ہے اس زبان میں گفتگو کرو، اللہ نے دنیا کی ساری زبانیں مجھے سکھا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی زبان میں بات کیا اور وہ اس قدر خوش ہوا، اس نے کہا ایک مرتبہ اپنی زبان سے آپ میرا خواب اور خواب کی تعبیر خود ہی بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا خواب جب بیان کیا تو اس نے کہا اتنے اچھے طریقے سے تو مجھے خود بھی یاد نہیں ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا ہے۔ اور جب اس کی تعبیر کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ اے یوسف یہ بتاؤ کہ آخر اس مصیبت سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ ہماری جنتا ہلاک ہو جائے گی، لوگ مر جائیں گے، کھیتیاں سوکھ جائیں گی، پیداوار نہیں ہوگی، تو ملک تو بالکل موت کے دہانے میں چلا جائے گا۔ خواب کی تعبیر آپ نے بتائی ہے، تو اب اس خواب کی تعبیر بتانے کے بعد اس مصیبت سے نکالے گا کون؟ ایک کام کیجئے، آپ ہی اس کی تدبیر بھی فرمائیے، آپ بتائیے کہ آخر اس قحط سالی سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس وقت آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ نے فرمایا بادشاہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری قوم اور سارا مصر اس قحط کی مصیبت سے بچ جائے تو اپنے سلطنت کے تمام خزانے میرے ماتحت کر دے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بے شک میں بہترین حفاظت کرنے والا ہوں اور میں جانکار ہوں کہ مجھے کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ پھر آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ جو 7 سال شروع ہو رہے ہیں جس میں کھیتیاں ہوں گی، بارش ہوں گی، پھل فروٹ پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوب زمین سے سبزہ اگے گا، اناج اگے گا۔ اے بادشاہ ان 7 سالوں میں خوب کھیتیاں کراؤ اور بڑے بڑے گودام تعمیر کراؤ، بڑے بڑے مکان تیار کراؤ، اور ان مکانوں میں، ان گوداموں میں لوگوں کی پیداوار جو ہوتی ہے اس کا 5واں حصہ لو، اور سرکاری زمینوں پر بھی کھیتیاں کراؤ اور سارے غلے اس میں جمع کرو، صرف اتنا جتنا کھانے کے لیے کافی ہو، بس اتنا ہی حصہ لوگوں تک پہنچایا جائے، باقی سارے کے سارے غلے جمع کیے جائیں اور 7 سال کی پوری پیداوار جمع کی جائے، تاکہ اس کے بعد جب 7 سال قحط کے آئیں گے، کھیتیاں سوکھ جائیں گی، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں آئے گا، ان 7 سالوں میں
ہم اللہ کی مخلوق کو اپنے خزانے سے، اپنے گوداموں سے لوگوں کو مال تقسیم کریں گے اور انہیں کھلائیں گے اس طریقے سے جو اگلے 7 سال جو قحط کے سال آئیں گے، سوکھے کے آئیں گے، انشاءاللہ الرحمن اس میں اللہ کی مخلوق کی ہم مدد کر سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے ملک کی نہیں بلکہ اس ملک کے تمام اطراف کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا، جو حکمت عطا فرمائی تھی، آپ خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے آپ اس منصب پر قابض، اس منصب پر قائم ہو گئے۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کے لیے ایک شاہی تخت بنایا، جواہرات سے مزین و مرصع ایک تخت تیار کیا اور اس پر آپ کو بٹھایا، شاہی لباس پہنایا، قلم آپ کے ہاتھ میں دیا، مہر آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور خود زمین پر آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اس نے کہا آج سے یہ بادشاہت آپ کی، یہ سلطنت آپ کی، حکم آپ کا، حکمرانی آپ کی، اب ہم خود بھی آپ کے فرما بردار ہیں، آپ جو چاہیں جیسا چاہیں تصرف فرمائیں، بس ہمارے ملک کے اندر ایسا انتظام کریں کہ رعایا مرنے سے بچ جائے، لوگوں کے حالات بچ جائیں، لوگ پریشان ہونے سے بچ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا داد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا شاندار انتظام کیا کہ اس زمانے میں جب قحط شروع ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی صرف ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن آپ کے مطبخ کے باورچی نے کہا کہ حضور گودام اناج سے بھرے پڑے ہیں اور آپ صرف ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں، حضور اگر آپ اجازت دیں تو کم سے کم 2 ٹائم آپ کے لیے کھانا بنایا کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ سارے گودام میرے قبضے میں ہیں اور اناج بھرے پڑے ہیں، مگر 7 سال کا زمانہ نکالنا ہے، اگر میں خود پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دوں تو شاید میں ان لوگوں کے درد کو بھول جاؤں جو بھوکے پڑے دیہاتوں میں ایک ٹائم کا کھانا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، ان کے درد کا احساس کرنے کے لیے مجھے بھی بھوکا رہنا ضروری ہے تاکہ میں ان کے درد کو اور ان کی تکلیف کا احساس کر سکوں۔ اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں، ہر ملک کے اندر، ہر جگہ لوگوں کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو آگے لائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام ہمارے بس کا نہیں ہے، یا ہمیں اس میدان میں نہیں اترنا، یا اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے جہاں پر دین و شریعت اجازت دے، جہاں پر قوم اور ملک کی ترقی کا معاملہ ہو اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، ہمیں ضرور آگے آنا چاہیے تاکہ قوم کی خدمت ہو، ملک کی خدمت ہو، ایک پاکیزہ ماحول تیار ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے انبیاء کرام کی سیرتیں موجود ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی سیرتیں موجود ہیں، خود ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو تمام سیرتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے اور جس کی اتباع کرنا ہم پر فرض ہے، ہمارے نبی کی سیرت طیبہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر میدان میں لوگوں کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کے فائدے کے لیے آپ نے کام کیا۔ صحیح بخاری کے اندر آپ پڑھیں گے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کو تسلی دیتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ بالکل غم نہ کھائیں، بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ لوگوں کے ساتھ پیار بانٹتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدومہ، جو نادار ہیں، جو یتیم بیوہ ہیں،
جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کما کر کے انہیں خود کھلاتے ہیں، وَتَقْرِ الضَّيْفَ مہمانوں کی بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور ہمیشہ ہر معاملے میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہمیں اپنے گھر سے لے کر باہر تک ہر جگہ ایک عجیب و غریب دور دورہ نظر آتا ہے، اس لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ ہر جگہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں، ہر جگہ ہم لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا تاکہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائیاں بانٹو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہیں نیکیوں کی صلاح دو، انہیں نیکیاں سکھاؤ اور انہیں برائیوں سے روکو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اس موضوع پر کبھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ملک کی حالات کیسے ہیں، ملک کے حالات میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہمیں خود غور و فکر کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے پریوار کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا پریوار ہے، ان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ یہ ملک ہے، بلا شبہ یہ ملک ہے تو ہم یہاں پر ہیں، اس ملک کی خدمت کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہمیں اپنے قوم کی خدمت کرنی ہے، اپنے ملک کی قیادت کرنی ہے، اپنے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں میں بھی آگے بڑھیں جیسے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج دھیرے دھیرے ملک کے کئی صوبوں میں انتخابی مہم چل رہی ہے، ایک الیکشن کا ماحول لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج ملک کے اندر تقریباً دو قسم کی فکریں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اس ملک کو فسطائیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ظلم کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ایک الگ طریقے سے اس ملک کو بالکل گھن بن کر کے یوں سمجھ لیجئے کہ اس ملک کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ملک کی رعایا کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کی بیج بو کر کے ماحول کو اس قدر خراب کرنا چاہتے ہیں کہ انسان انسانوں سے بگڑتا رہے، حالات خراب ہوتے رہے، اور ان تمام چیزوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ اس قدر سیلفش ہو چکے ہیں، اتنے خود غرض ہو چکے ہیں، انسانوں کا خون بہے کوئی بات نہیں، آپس میں فساد ہو کوئی بات نہیں، ملک برباد ہو کوئی بات نہیں، مگر انہیں اپنے اقتدار کی روٹی سینکنی ہے، انہیں اپنے اقتدار پہ قابض ہونا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر اسی ملک میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اس ملک کے اتحاد کو چاہتے ہیں، اس کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کو ایک ایسے راستے پہ لانا چاہتے ہیں جہاں ملک ہر ایک کا ساتھ دے کر کے ترقی کے راستے پہ چلے، اور دنیا میں اس کی ایک وہ پہچان ہو جو پہلے سے اس کی رہی ہے، یعنی ایک ایسا جمہوری ملک جس میں ہر ایک کو زندگی گزارنے کے برابر حق حاصل ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسے موقع پر کسی لالچ میں آ کر، کسی کے پیسے لے کر اور کسی اور طریقے سے اپنے حق ووٹ کو بیچ دینا، یہ اپنے آپ سے ہی ناانصافی نہیں بلکہ اس ملک سے غداری ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنی ضمیر کا، اپنے فکر کا، اپنی سوچ کا، اپنی ذمہ داری کا سودا مت کرنا، بلکہ حالات کو سامنے رکھو، ملک کے لیے، قوم کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، کون سا لیڈر صحیح ہے، کون سا صحیح نہیں ہے، کون ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے، کون کس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر شخص سمجھتا ہے، دیکھ رہا ہے، آئے دن اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی سوچ
ان کی فکر آپ تک پہنچ رہی ہے، اس لیے اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنی دینی بصیرت سے کام لیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے وقت میں آپ اگر اس دن اپنی دکان بند کرنا چاہیں تو آپ بند کر لیں اس دن، اور دوسری ضرورتوں کو اگر چھوڑنا ہو تو چھوڑیں، مگر کوشش کریں کہ 100% اپنے حق کا استعمال کریں، 100% حق کا استعمال کریں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ہر شخص اس بات کا ذمہ دار بنے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو ان کے حق رائے دہی کا استعمال کرائے گا، تاکہ جن کو آپ بہتر سمجھتے ہیں ایسے لوگ قوم کی، ملک کی قیادت کریں اور ملک کے بارے میں بہتر سوچیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے۔ سیاست کوئی شجرہ ممنوعہ نہیں ہے، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر اور سچی سوچ کے ساتھ ملک کی قیادت کا جذبہ ہو تو یہ تو ہمارے انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اس بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اپنی حکومت، اپنی سلطنت میرے حوالے کر، میں صحیح طریقے سے جانتا ہوں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا چلایا کہ 7 سال قحط کے گزر گئے مگر ایک بھی آدمی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا، ایک بھی شخص بھوک کی وجہ سے نہیں مرا۔ تو اگر اچھے لوگ ہوں، قیادت کر سکتے ہوں، ملک کی ترقی کر سکتے ہوں، انہیں آگے آنا چاہیے، اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی خدمات کے ساتھ انہیں آگے آنا چاہیے۔ اور ہم سب کو، ساری قوم کو، پورے ملک کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو اس ملک کو صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر لے جا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، آپ ایک ایسے دو راہے پر کھڑے ہیں، اگر غفلت کی، سستی کی، ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر صحیح طور پہ اپنے حق کا استعمال کریں اور اچھے لوگوں کو اپنا لیڈر چنیں جو اس ملک کو صحیح طریقے پر، اچھے نظام کے ساتھ صحیح راستے پہ چلائیں اور ملک کے ہر قوم کی ترقی ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے، اسلام پر عمل کرنے اور اسلام کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شخص کے ساتھ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔